کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. لڑائیاں مار کٹائیاں ہر کیمپ کے اندر جاری ہیں, پھر اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شروع کرتے. کل عامر صاحب ان کے لیے اسپیشلی بہت اہم ڈے ہے, بہت اہم. پشاور ہائی کورٹ بھی, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. جی لڑائیاں تو نون لیگ میں بھی چل رہی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی چل رہی ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی زور لگا رہا ہے کہ اس کو ٹکٹ مل جائے, مگر دونوں کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ ہے, ٹوٹلی مختلف ہے. پی ٹی آئی کی لڑائیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا لیڈر موجود نہیں ہے. نون لیگ کی اس لیے لڑ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لیڈر موجود ہیں, ایک کی بجائے 4 لیڈر ہیں, تو ہر کوئی اپنے اپنے کیمپ کے بندے کو جو ہے ووٹ دلوانا چاہ رہا ہے. پھر وہ ود ان دی پارٹی ایشو ہے, پھر انہوں نے منرف افراد کو ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر جنہوں نے وہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے بھی پریشرز ہیں کہ علیم خان کو ایڈجسٹ کرو. جہانگیر ترین کے لیے ابھی تک بری خبر ہے کہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا, ان کے ساتھ اس کی میں ڈیٹیل لیتی ہوں. وہ ان کے کیمپ سے یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ آپا کے ساتھ ہوا, آپا کے ساتھ تو نہیں ہونا تھا. آپا کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں دور دور تک جو ہے. اتنا تو بات کر رہی تھی, بات تو کر رہی ہے. حلقے کے اندر کانسٹیٹوئنسی ایک دفعہ الحمدللہ وہ جیتی تھی اپنے زور کے اوپر, باقی پھر مل ملا کے ہی کوشش ہو رہی تھی. اس دفعہ وہ مل ملانے والا سلسلہ نہیں بن رہا. تو اصل تو جہانگیر ترین ہے, وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں نا, وہ دیکھیں وہ تو وہاں کے قائد ہیں, قائد تحریک ہیں نئے والے. ہماری خبر سچی ہے, عامر صاحب کی ملتان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. میں کریڈٹ لینا چاہوں گی, یہ پروگرام مقابل کا ملتان میں بھی دیکھیں گے, ابھی فائنل نہیں ہے فی الحال. ان کے کیمپ سے جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, خاقوانی صاحب کو بھی نہ ہو گئی ہے, ان کو بھی نہ ہو گئی ہے. صرف اگر چانس لگ رہا ہے تو علیم خان کا لگ رہا ہے, ساتھ میں جہانگیر ترین کے لیے, ان کے لیے بڑی یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی بےزتی ہے کہ اون چودھری تک کا لگ رہا ہے, مگر جہانگیر ترین کا نہیں آ رہا ہے. نواز شریف صاحب بھولتے نہیں. آپ کا مطلب اب آ جائیں کوئکلی پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کی اب لڑائیاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت بڑا ہی کروشل سٹیج ہے. کل ان کا جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے مسئلے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے, کل اعلان ہوگا. پھر سپریم کورٹ میں بھی غالباً کل ہی پیشی ہے, سو یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس ان دا کچن, جو ہو جاتے ہیں نا جب, تو بہت زیادہ بورچی اکٹھے ہو جائیں تو وہ گند پڑ جاتا ہے بورچی خانے میں. یہاں ٹو مینی لائرز ہو گئے ہیں, اور وہ اس کا اب تھوڑا سا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے کافی سارے جتنے پرسنٹیج جو ہے تقریباً 74 سے میرا 86 پہ جا چکی ہے, جن کے کاغذات وہ ہو گئے ہیں, لارجلی ہو گئے ہیں. چند بڑے نام رہ گئے ہیں, شاہ محمود قریشی رہ گئے ہیں, عمران خان رہ گئے ہیں, مراد سعید رہ گئے ہیں, کچھ اس طرح کے نام ہیں جن کے نہیں ہو پائے ہیں. پرویز الہی کے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, مونس الہی کے یا کیسرا الہی کے ان کے نہیں ہوئے ہیں. بڑے ناموں میں یہ رہ جاتے ہیں, شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کے ہو گئے ہیں. اینی وے, مگر کافی ان کا نقصان یہ ہے ان کا کہ آپس میں ان کی کوئی وکیل بہت زیادہ ہیں. ان کے جونیئر وکیل بڑی اچھی پرفارمنس دے کے ان کے سینئر جو ہے نا ان سے قابو نہیں آ رہا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں آج بھی جو پشاور ہائی کورٹ میں کیس تھا, لیٹ تھے بہت, کوئی آ نہیں رہا, کوئی پتہ جی راستے میں پھنسا ہوا ہے, کوئی دھند کا شکار ہو گیا ہے. جج سب سے پہلے بیٹھے ہوئے, اہم کیس پہ ان کے وکیلوں کا ٹائم پہ نہ پہنچنا, جج انتظار کر رہے ہیں. دوسرا پھر ان کی تیاری نہیں تھی, یہاں بھی تیاری نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آگے بھی اب دیکھیں, سپریم کورٹ کو آپ نے جب آپ نے کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا, ان کے شواہد تیار ہونے چاہیے تھے. اب جو 3 دن مانگے ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے کہ ہمیں 3 دن دیں, بھائی اب جانا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ ان کو باخبر ضرور ہونا چاہیے تھا. ان کو شواہد دیے جاتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن یہ 2 4 5 10 مثالیں ہیں کہ جو آپ کیس بتائیں گے, جو کل پرسوں وہ اس کے آگے پیش کریں گے سپریم کورٹ میں, وہ لے کے جانا چاہیے تھا کہ جناب فلانے آر او نے فلانی جگہوں پہ جو ہے متضاد فیصلے کیے ہیں. صوبے میں ایک بندے کو پاس کر دیا ہے تو قومی کے اندر فیل کر دیا ہے, پھر ایک سیٹ سے پاس ہو گیا, دوسری سے نہیں ہوا. یہی وہ آر جو ہے ایم پی او بھی بندے گرفتار کر رہا ہے. یہ آپ نے شواہد دینے تھے, ان کی تیاری نہیں کر کے جا رہے ان کے وکیل, اور پھر وکیلوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے. باہر تو بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں عامر صاحب, دیکھیں نا کے پی کے اندر بھی جو ہے شیر افضل مروت کی اور ورسز وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا صوبے کے اندر نہیں ہے, وہ مجھے جو وفاق کے اندر جو بڑے وکیل ہیں وہ مجھ سے جلا. کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے, کافی لوگ انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. لائک اٹ اور ناٹ, ان کا کسی کو ان پہ شک ہو, کسی کو ان کا سٹائل پسند نہ آئے, مگر فی الحال کے پی میں پارٹی کے اندر جان انہوں نے ہی ڈالی ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, لہذا پاس کر یا برداشت کر,
تو یہاں پہ جو ہے نا کہ دونوں کام نہیں چلتے ہیں. ویسے پارٹی پالیسی کے لیے ان کا نام نہیں ہے درج. فوکس نہیں کریں گے اور یہ معاملات اپنے نپٹائی نہیں نپٹائیں گے تو یہ بالکل مارے جائیں گے. ویسے عامر صاحب پارٹی پالیسی کا بیان کون دے سکتا ہے کون نہیں، یہ خان صاحب کی طرف سے ہی آیا اور اس میں مروت صاحب کا نام شامل نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کریں گے. وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت اپنا کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. لڑائیاں مار کٹائیاں ہر کیمپ کے اندر جاری ہیں، پھر اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شروع کرتے کل عامر صاحب ان کے لیے اسپیشلی بہت اہم ڈے ہے، بہت اہم. پشاور ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. جی لڑائیاں تو نون لیگ میں بھی چل رہی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی چل رہی ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی زور لگا رہا ہے کہ اس کو ٹکٹ مل جائے، مگر دونوں کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹلی مختلف ہے. پی ٹی آئی کی لڑائیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا لیڈر موجود نہیں ہے. نون لیگ کی اس لیے لڑ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لیڈر موجود ہیں، ایک کی بجائے 4 لیڈر ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے کیمپ کے بندے کو جو ہے ووٹ دلوانا چاہ رہا ہے. پھر وہ ود ان دی پارٹی ایشو ہے، پھر انہوں نے منرف افراد کو ایڈجسٹ کرنا ہے، پھر جنہوں نے وہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے بھی پریشرز ہیں کہ علیم خان کو ایڈجسٹ کرو. جہانگیر ترین کے لیے ابھی تک بری خبر ہے کہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ اس کی میں ڈیٹیل لیتی ہوں. وہ ان کے کیمپ سے یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ آپا کے ساتھ ہوا، آپا کے ساتھ تو نہیں ہونا تھا. آپا کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں دور دور تک جو ہے. اتنا تو بات کر رہی تھی، بات تو کر رہی ہے. حلقے کے اندر کانسٹیٹوئنسی ایک دفعہ الحمدللہ وہ جیتی تھی اپنے زور کے اوپر، باقی پھر مل ملا کے ہی کوشش ہو رہی تھی. اس دفعہ وہ مل ملانے والا سلسلہ نہیں بن رہا. تو اصل تو جہانگیر ترین ہے بھائی، وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں نا، وہ دیکھیں وہ تو وہاں کے قائد ہیں، قائد تحریک ہیں نئے والے. ہماری خبر سچی ہے، عامر صاحب کی ملتان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. میں کریڈٹ لینا چاہوں گی، یہ پروگرام مقابل کا ملتان میں بھی دیکھیں گے، ابھی فائنل نہیں ہے. فی الحال ان کے کیمپ سے جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، خاقوانی صاحب کو بھی نہ ہو گئی ہے، ان کو بھی نہ ہو گئی ہے. صرف اگر چانس لگ رہا ہے تو علیم خان کا لگ رہا ہے، ساتھ میں جہانگیر ترین کے لیے ان کے لیے بڑی یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی بےزتی ہے کہ اون چودھری تک کا لگ رہا ہے، مگر جہانگیر ترین کا نہیں آ رہا ہے. نواز شریف صاحب بھولتے نہیں. آپ کا مطلب اب آ جائیں کوئکلی پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کی اب لڑائیاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت بڑا ہی کروشل سٹیج ہے. کل ان کا جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے مسئلے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کل اعلان ہوگا. پھر سپریم کورٹ میں بھی غالباً کل ہی پیشی ہے، سو یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس ان دا کچن جو ہو جاتے ہیں نا جب، تو بہت زیادہ بورچی اکٹھے ہو جائیں تو وہ گند پڑ جاتا ہے بورچی خانے میں. یہاں ٹو مینی لائرز ہو گئے ہیں اور وہ اس کا اب تھوڑا سا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے کافی سارے جو اتنے پرسنٹیج جو ہے تقریباً 74 سے میرا 86 پہ جا چکی ہے جن کے کاغذات وہ ہو گئے ہیں، لارجلی ہو گئے ہیں. چند بڑے نام رہ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی رہ گئے ہیں، عمران خان رہ گئے ہیں، مراد سعید رہ گئے ہیں، کچھ اس طرح کے نام ہیں جن کے نہیں ہو پائے ہیں. پرویز الہی کے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، مونس الہی کے یا کیسرا الہی کے ان کے نہیں ہوئے ہیں. بڑے ناموں میں یہ رہ جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کے ہو گئے ہیں. اینی وے مگر کافی ان کا نقصان یہ ہے ان کا کہ آپس میں ان کی کوئی وکیل بہت زیادہ ہیں. ان کے جونیئر وکیل بڑی اچھی پرفارمنس دے کے ان کے سینئر جو ہے نا ان سے قابو نہیں آ رہا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں آج بھی جو پشاور ہائی کورٹ میں کیس تھا لیٹ تھے، بہت کوئی آ نہیں رہا، کوئی پتہ جی راستے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دھند کا شکار ہو گیا ہے. جج سب سے پہلے بیٹھے ہوئے اہم کیس پہ ان کے وکیلوں کا ٹائم پہ نہ پہنچنا، جج